معزز ناظرین، عزیز طلباء و طالبات، آموزش فارسی کی اس نئی کلاس میں میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی اس کلاس میں ہم فارسی میں وقت پوچھنا اور دیکھنا اور دوسرے کو بتانا سیکھیں گے۔ فارسی میں وقت کے لیے ساعت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن یاد رکھیے فارسی میں اس لفظ ساعت کے 3 معنی ہیں۔ ساعت کا ایک مطلب ہے وقت، دوسرا مطلب ہے گھڑی اور تیسرا مطلب ہے گھنٹہ۔ آئیے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ جب ہم کسی سے پوچھتے ہیں کہ ساعت چند است، تو اس کا مطلب ہے وقت کیا ہے، ٹائم کیا ہوا ہے، کتنے بجے ہیں۔ جب میں کہتا ہوں کہ ساعت روی میز است، تو اس کا مطلب ہے گھڑی میز کے اوپر ہے، گھڑی ٹیبل پر ہے۔ تو دیکھ لیجئے اسی لفظ کا مفہوم بدل گیا۔ جب میں کہتا ہوں 2 ساعت، تو اس کا مطلب ہے 2 گھنٹے۔ یعنی دیکھ لیجئے ساعت ایک لفظ ہے لیکن اس کے مفاہیم 3 طرح کے ہیں۔ آپ کی اس کتاب میں بھی یہی مفہوم واضح کیا گیا ہے۔ ہم صفحہ نمبر 19 پر موجود ہیں اور یہاں ساعت کے یہی 3 مفاہیم درج کیے گئے ہیں۔ کچھ مثالیں ہیں، میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں۔ ان ساعت من است، یہ میری گھڑی ہے۔ ساعت من روی میز است، میری گھڑی میز پر ہے۔ صفحہ پلٹتے ہیں۔ او 8 ساعت کار میکند، وہ 8 گھنٹے کام کرتا ہے۔ ہادی 2 ساعت درس خواند، ہادی نے 2 گھنٹے سبق پڑھا۔ شما ساعت 7 بروید، بروید فعل امر ہے، اگرچہ ابھی تک آپ نے یہ جملے بنانے نہیں سیکھے، لیکن یہاں پر میں تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں کہ فارسی میں فعل کی 2 حالتیں ہوتی ہیں، مصدر اور مضارع۔ عام طور پر مصدر ماضی کے لیے اور مضارع فعل حال کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ فعل امر امپیریٹو سینٹینس ہے جب آپ حکمیہ جملے بناتے ہیں۔ شما ساعت 7 بروید، آپ 7 بجے چلے جائیں۔ جب انشاءاللہ آئندہ کسی کلاس میں ہم فعل امر بنانا سیکھیں گے تو میں اس کی تفصیل سے آپ کو آگاہ کروں گا۔ اگلا جملہ ہے من صبح ساعت 6 صبحانے می خورم، میں صبح 6 بجے ناشتہ کرتا ہوں۔ فارسی میں ناشتے کو صبحانے کہتے ہیں اور می خورم فعل حال ہے۔ ہمارے پاس خوردن مصدر ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کھانا، خورد مضارع، اور اس سے ہم نے فعل حال بنایا۔ انشاءاللہ آئندہ کلاسز میں جب فعل حال کی مشق کی جائے گی تو آپ کو اس کی وضاحت بھی دی جائے گی۔ کچھ جملے میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں۔ ساعت چند است، وقت کیا ہے یا کتنے بجے ہیں۔ لیجئے آپ نے وقت پوچھنا تو سیکھ لیا، اب آپ کیسے بتائیں گے کہ وقت کیا ہوا ہے۔ اگر آپ کو فارسی کی گنتی آتی ہو تو آپ نہایت آسانی کے ساتھ ایک دوسرے کو وقت بتا سکتے ہیں۔ جیسے اگر 1 بجا ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں ساعت 1 است، ساعت 1 است، یعنی 1 بجا ہے۔ اور اسی طرح آپ بتاتے چلے جائیں گے ساعت 2 است، 3 است، 4 است، وغیرہ وغیرہ۔ اگر آپ نے یہ بتانا ہو کہ 1:15 ہوا ہے یا 2:15 ہوئے ہیں یا 3:15 ہوئے ہیں تو اس کا طریقہ بھی نہایت آسان ہے۔
क्वार्टर के लिए या एक चौथाई के लिए हमारे पास फारसी में जो लफ्ज राइज है वो है रुब। जैसे उर्दू में हम रुबा तलफ़ुज़ करते हैं, लेकिन फारसी में इसे रुब कहेंगे। अगर कोई शख्स आपसे कहे कि साअत ये को रुब अस्त, तो उसका मतलब ये होगा कि 1:15 बजे हैं। इसी तरह कोई कहे कि साअत हफ्तो रुब अस्त, तो इसका मतलब होगा 7:15 बजे हैं। अगर कोई कहे कि हश्तो रुब अस्त, तो 8:15 बजे हैं। इसी तरह से आप इन तमाम वक्त औकात को बआसानी एक दूसरे से पूछ और बता सकते हैं। अगर आपने ये बताना हो कि 1:30 बजा है या 2:30 बजे हैं या 3:30 या 4:30 बजे हैं, तो उसका तरीका भी निहायत आसान है। आधे के लिए हमारे पास फारसी में जो लफ्ज़ राइज है वो है नीम। अगर मैं कहूँ कि साअत ये को नीम अस्त, तो इसका मतलब ये होगा कि 1:30 हुए हैं या 1:30 बजा है। और अगर मैं कहना चाहूँ कि 4:30 हुए हैं, तो भला क्या होगा? साअत चहारो नीम अस्त। अगर मैं कहना चाहूँ कि 11:30 हुए हैं, तो फिर क्या होगा? साअत 11 नीम अस्त। इसी तरह से अगर कोई कहना चाहे कि 1:15 हुआ है या 1:15 हुए हैं या 12:15 हुए हैं, तो उसके लिए भी तरीका निहायत आसान है। क्वार्टर या एक चौथाई के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो आप पहले ही सीख चुके हैं, रुब। जिस तरह अंग्रेजी में हम कहते हैं 1:15, 1:45 यानी 1:15 या 1:15, फारसी में भी तकरीबन यही इस्तिलाह इसी अंदाज में इस्तेमाल होती है। जब मैं कहूँ कि साअत रुब बे येक अस्त, तो इसका मतलब होगा कि इट इज 1:15 यानी 1:15 हुआ है, गोया 12:45 हुए हैं। इसी तरह से आप 1:15 के लिए साअत रुब बे 2, 2:45 के लिए साअत रुब बे से, 3:45 के लिए साअत रुब बे 4 जैसे अल्फाज निहायत आसानी से और सहूलत से इस्तेमाल कर सकते हैं। फारसी में घंटे के लिए तो साअत ही का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, जो आप सीख चुके। मैं बताता चलूं कि मिनट के लिए दकीक़े और सेकंड के लिए सानिये या लहज़े का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। ये लफ्ज़ दकीक़े तलफ़ुज़ करते हुए या बोलते हुए दीगे रह जाता है। यानी अगर आप किसी ईरानी से गुफ्तगू करेंगे तो बिलअमूम आपको ये आवाज़ सुनाई देगी, दीगे यानी दकीका। आइए हम अपनी किताब की तरफ रुजू करते हैं और कुछ जुमले पढ़ते हैं। अजीज तलबा व तालिबात, सफ़ा नंबर 20 पर हम मौजूद हैं। यहाँ लिखा है साअत से अस्त, तो इसका तर्जुमा आप कीजिए, यानी 3 बजे हैं। साअत 9 नीम अस्त, तो क्या होगा जनाब इसका तर्जुमा? यानी 9:30 बजे हैं। साअत 11 रुब अस्त, तो निहायत आसान है, यानी 11:15 बजे हैं। साअत ये को रुब अस्त, तो ये भी आप जानते हैं, यानी 1:15 बजा है। साअत चंद अस्त, यानी वक्त क्या है? तो आप बताइए, आपके सामने घड़ी दी गई है, तो यहाँ पर 6 बजे हैं। आप फारसी में इसे कैसे इसकी वजाहत कैसे करेंगे? यानी साअत शिश अस्त। इसी तरह मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अपने दोस्तों के साथ, अपने घर वालों के साथ या अपने अजीज़ों के साथ फारसी बोलने की मशक करें और एक दूसरे से मुख्तलिफ औकात में वक्त पूछें। आपकी इस मशक में मुख्तलिफ मिसालें दी गई हैं, आप इन्हें पढ़ें और खाली जगहों को भी पुर करें। सफ़ा नंबर 22 के आगाज में कुछ जुमले दिए गए हैं, मैं ये आपके लिए उर्दू तर्जुमे के साथ पढ़ता हूँ। मन हर रोज सुबह सात शिश बीदार मिशवम, मैं रोज़ाना सुबह 6:30 बजे
بیدار ہو جاتا ہوں یا جاگ اٹھتا ہوں. ساعت یک نماز ظہر میخوانم. میں 1 بجے ظہر کی نماز پڑھتا ہوں. تا ساعت 4 کار میکنم. میں 4 بجے تک کام کرتا ہوں. ساعت 7 یعنی 7 بجے برائے خرید و گردش خریداری اور سیر کے لیے بیرون میروم باہر جاتا ہوں. گردش کا لفظ فارسی میں سیر کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. اگلا جملہ ہے ساعت 9 شب شام میخورم. میں رات 9 بجے ڈنر کرتا ہوں, رات کا کھانا کھاتا ہوں. تو یہاں آپ نے ایک اور نیا لفظ سیکھ لیا, شام. فارسی میں شام کا مطلب ہے ڈنر یا رات کا کھانا. و ٹیلی ویژن تماشا میکنم, اور ٹیلی ویژن دیکھتا ہوں. فارسی میں دیکھنے کے لیے ایک مصدر دیدن بھی استعمال ہوتا ہے, لیکن جب آپ ٹو واچ کہنا چاہیں, بغور دیکھنا, کسی میچ کا, کسی ڈرامے کا, کسی فلم کا دیکھنا یا ٹیلی ویژن کو دیکھنا, تو بالعموم اس کے لیے تماشا کردن کا لفظ ہی استعمال ہوتا ہے. یہاں آپ نے دیکھا کہ ہم نے ٹیلی ویژن کے لیے بھی ٹیلی ویژن کا لفظ استعمال کیا. میں تھوڑی سی وضاحت کرتا چلوں کہ ہمارے ہاں اردو زبان میں اکثر الفاظ انگریزی کے واسطے سے اردو میں داخل ہوئے ہیں, اور فارسی زبان میں چونکہ فارسی زبان کی ساخت اور اس کے کلمات کی بافت فرانسیسی زبان سے ملتی جلتی ہے, اسی لیے فارسی زبان میں انہی الفاظ کا فرانسیسی تلفظ ادا کیا جاتا ہے. اس کی ایک مثال آپ نے ٹیلی ویژن دیکھی. اسی بنا پر چونکہ فارسی اور فرانسیسی لب و لہجے اور تلفظ کے اعتبار سے ایک دوسرے کے قریب ہیں, فارسی کو مشرق کی فرانسیسی اور فرانسیسی زبان کو مغرب کی فارسی بھی کہا جاتا ہے. دونوں زبانیں نہایت شیریں اور مٹھاس سے بھرپور ہیں, دونوں زبانیں خوبصورت ہیں, اور دونوں زبانوں کا لب و لہجہ بھی ایک دوسرے سے نزدیک ہے. ٹیلی ویژن کے ساتھ ایک اور مثال آپ کو دیتا ہوں. ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں لفظ ریڈیو, جو ہم نے انگریزی سے لیا ہے, لیکن اہل ایران یا فارسی زبان لوگ رادیو کا لفظ استعمال کرتے ہیں. اسی طرح کی بے شمار مثالیں ہم روزمرہ گفتگو میں فارسی بولتے ہوئے دیکھتے ہیں. اس صفحے پر موجود دیگر جملے آپ سیکھ چکے ہیں. صرف آخر میں ایک سعدی کا قول دیا گیا ہے, میں یہ قول آپ کے لیے پڑھتا ہوں. یہ قول گلستان سعدی سے ماخوذ ہے. یکی را گفتند, یکی را گفتند یعنی لوگوں نے ایک شخص سے کہا, عالم بی عمل بچے ماند. عالم یعنی صاحب علم, بی عمل جو عمل نہ کرتا ہو, یعنی ایسا عالم جو عمل نہ کرتا ہو, بے ماند کس جیسا ہوتا ہے, کس چیز کی طرح کا ہوتا ہے. گفت تو اس دانا نے, اس شخص نے, اس ایک آدمی نے جواب دیا, بزنبور بی اصل, ایسی مکھی کی طرح جو شہد نہیں بناتی, یعنی گندگی کی مکھی کی طرح. گویا ایسا شخص جو صاحب علم تو ہے لیکن عمل سے آری ہے, وہ بھیڑ کی طرح سے ہے, وہ گندی مکھی کی طرح سے ہے. آئندہ کلاس تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گا. خدا حافظ.